جو ہے ہماری پشت در پشت نسل در نسل ہمارا تعلق کسان سے ہے، تو میں بات اس کے ساتھ کسان کی بھی اپنی ہر ویڈیو میں بات کرتا رہوں گا کہ اگر کسان ہے تو پاکستان ہے۔ اگر یہ بات ہے تو کیا آپ کسان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جتنا خطرہ پاکستان کو دہشت گردی سے ہے، اتنا ہی خطرہ پاکستان کو پانی کے مسائل پر خطرہ موجود ہے۔ تو پانی کے جو مسائل ہیں، وہ جو ہمارا ایریگیشن کا سسٹم ہے، وہ اتنا دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، لیکن اس کے باوجود 60% پانی نہریں پرانی فرسودہ ہونے کی وجہ سے اور ہمارے کھالے کچے ہونے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے 60% وہ ضائع ہو جاتا ہے اور 40% پانی جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو الریاض ہے اور جو الریاض میں فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، صحرا ہے، ریت ہے، وہاں پر سعودی عرب میں 80 من فی ایکڑ پیداوار لی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان 32 من فی ایکڑ پیداوار اوسط ایوریج پر موجود ہے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ آج بھی ہم تھریشر اور ٹریکٹر پر لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، چائنا میں، انڈیا میں جدید مشینری آ گئی ہے۔ انڈیا میں تو 140 من تک گندم کی پیداوار لی جا رہی ہے اور پاکستان میں اوسط ایوریج جو ہے وہ 32 من ہے۔ تو برائے مہربانی میں کہنا چاہتا ہوں سیکٹری فوڈ سے، جو ہمارے پنجاب کا سیکٹری فوڈ ہے، کدھر ہو تم؟ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ کدھر ہے ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر؟ اس کا حق بنتا ہے کہ کسان کو ڈور ٹو ڈور مشاورت میں رہے اور ڈور ٹو ڈور کسانوں کے مسائل حل کرنے میں لگ جائیں۔ اور جو پاکستان کی زرعی انڈسٹری ہے یا جو بھی پاکستان میں زرعی ادارے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں، اور جتنی بھی پاکستان میں زرعی یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، وہ بھی صرف تنخواہیں لے کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سرکاری محلات ملے ہوئے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کسان جو ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی آیا جس نے کہا کہ کسان ہوتا کیا ہے؟ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس دن کسان متحد ہو گیا، صرف ایک دودھ بند کر دیا گیا نا، تو جو وزیر زراعت ہے وہ کون ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کدھر ہے وزیر زراعت؟ اور زراعت کے وزیر کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم۔ اور سیکٹری زراعت کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا، اور ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر کدھر ہے، اور ہمارے فوڈ انسپیکٹر کدھر ہیں، اور زراعت کے باقی ادارے کدھر ہیں؟ ہم تو 50 سال پیچھے کے نظام سے چل رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد نے جس طرح کی فصلیں کاشت کی، ہم بھی اسی طرح کی فصلیں کاشت کر رہے ہیں، جن میں جدت نہیں آ رہی، جن میں اوسط ایوریج فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ برائے مہربانی اس پر غور کریں، اور پاکستان کی جو زراعت کی انڈسٹری ہے اس میں بہترین جو وزیر ہے زراعت کا اس کو لانا چاہیے، اور جو سیکٹری ہے اس کو کم از کم، یہاں پر تو جو وزیر تعلیم ہے وہ بے تعلیم ہے، اور یہاں پر جو وزیر زراعت ہے اس کو زراعت کا مطلب کیا ہے اس کا نہیں پتا۔ مطلب ہمارے ملک میں صرف نواز دیا جاتا ہے، میرٹ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو میں گزارش کرتا چلوں کہ ہم سالانہ $9 بلین کی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ $9 بلین کسان پر لگایا جائے تو ہمیں باہر سے درآمدات کی کوئی ضرورت ہے؟ امپورٹ کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کسان کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں اور کسان کو
سرکاری ریٹس پر ادویات، کھاد اور اصل ایک نمبر بیج دی. پاکستان تو بیج نہیں بناتا، ہم تو اپنے مختلف فصلوں کے جو بیج ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں. تو ہماری زرعی یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے زرعی افیسر کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم، میرا باپ دادا پردادا ہماری 2000 سال کی تاریخ کا تو مجھے علم ہے. تو ہمیں نہیں پتا زراعت کدھر ہے، زراعت کے افیسر کدھر ہیں. خدا کے لیے میں سیکٹری زراعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم خدا کو جواب دو گے کہ تم نے سیکٹری زراعت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا. اور سیکٹری زراعت کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی گناہ نہیں، جتنے ٹائم میں اس کو سمجھ آتی ہے کہ زراعت کیا چیز ہے اور کون کون سی فصلیں اور کس طرح، تو تب اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. یہاں پر تو مطلب عجیب و غریب، جو وزیر داخلہ ہے وہ وزیر خارجہ کے کام بھی کر رہا ہے، ہوم منسٹر جو ہے وہ اور بھی مختلف ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. خدا کے لیے پاکستان میں جو جس اہلیت کا مالک ہے اس کے مطابق اس کو عہدے دیے جائیں. اور پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی آیا ہوا ہے، اور ہمارے کسان جس دن متحد ہو گئے، ہم نے ایک دن کا دودھ بند کر دیا نا تو پورے پاکستان کی چیخیں نکل جائیں گی. میں بطور پاکستان چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن پاکستان کے کسان جن کا دار و مدار 60% ہے، 60% کسان اور مزدور بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے ریلیٹڈ ہیں، جب انہوں نے اپنی طاقت اگر دکھا دی، اگر کسان متحد ہو گئے، تو صرف میں باقی سب چیزوں کی، سبزیوں کی، میٹ کی اور باقی چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا، صرف دودھ ایک دن بند کر دیا نا تو پوری حکومت ہل کر رہ جائے گی. تو سیکٹری زراعت صاحب جو پنجاب کے سیکٹری ہیں، جو سندھ کے ہیں، جو KPK کے ہیں، جو بلوچستان کے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے، کسان کو کیا ملا ہے؟ پچھلی گندم میں کچھ نہیں ملا، ٹھیکیدار فارغ. اس کے بعد چاول کی فصل آئی، ٹھیکیدار فارغ اور مالک بھی فارغ، اور مکی کی فصل آئی، اس میں بھی فارغ. وہ کھادوں کے ریٹ تو آسمان کو چھو رہے ہیں، سپرے 2 نمبر مل رہے ہیں، بیج 2 نمبر مل رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بیج کہاں سے لیں جو ہمیں 1 نمبر مل جائے. ہم ہیں کسان، ہم ہیں پاکستان. تو برائے مہربانی جتنا پاکستان کو خطرہ دہشت گردی سے ہے، اس سے زیادہ خطرہ ہمیں یہ ہے کہ ہم زراعت پر توجہ نہ دیں اور پانی کے مسائل پر کنٹرول نہ کریں. میں آج کے دن اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. آپ کا تابعدار وسیم منچا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. بہت شکریہ، والسلام.